تقریباً 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور عدل و انصاف کا ایسا نظام تھا کہ لوگ سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور میں ایک شہر تھا ہمس، اور اس شہر کا گورنر ایک ایسا انسان تھا جس کی زندگی سن کر آج کا انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس شخص کا نام سعید بن عامر الجمحی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں اور دنیا کی چمک دمک کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ جب خلیفہ عمر بن خطاب نے انہیں ہمس کا گورنر مقرر کیا تو لوگوں کو تعجب ہوا، کیونکہ وہ انتہائی سادہ مزاج انسان تھے۔ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ شاہانہ لباس، نہ خادموں کی فوج۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عمر ہمس تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ تمہارے گورنر کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ نیک انسان ہیں، لیکن ہمیں ان سے کچھ شکایات بھی ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہ سعید بن عامر کو بہت متقی اور صالح سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی شکایات بیان کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری پہلی شکایت یہ ہے کہ وہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سعید کو بلایا اور وجہ پوچھی۔ سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں۔ میں صبح خود اٹھ کر گھر کے کام کرتا ہوں، اپنی بیوی کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کے پاس آتا ہوں، اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں نے دوسری شکایت بیان کی کہ رات کو وہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو سعید نے جواب دیا کہ میں نے دن لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے اور رات اللہ کی عبادت کے لیے۔ میں رات کو نماز، دعا اور عبادت میں مشغول رہتا ہوں، اسی لیے دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر لوگوں نے تیسری شکایت کی کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ سعید نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، میں اسے دھوتا ہوں اور اس کے سوکھنے تک انتظار کرتا ہوں۔ جب تک کپڑا خشک نہیں ہوتا میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ یہ سن کر مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ان کا گورنر اتنی سادگی میں زندگی گزار رہا ہے۔ پھر لوگوں نے چوتھی بات بتائی کہ کبھی کبھی وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی اور انہوں نے وجہ پوچھی۔ سعید بن عامر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے ایک مسلمان کو ظلم سے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ میں اس وقت اس کی مدد نہ کر سکا۔ جب بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو اللہ کے خوف سے میرا دل کانپ جاتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ پھر انہوں نے سعید کو کچھ مال دیا تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ سعید بن عامر وہ مال لے کر گھر آئے۔ ان کی بیوی خوش ہو گئی کہ اب شاید گھر کی حالت بہتر ہو جائے، لیکن سعید نے کہا کہ آؤ اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ سارا مال محتاج لوگوں میں بانٹ دیا اور خود پہلے کی طرح سادہ زندگی گزارتے رہے۔ یہ وہ انسان تھا جس کے پاس حکومت تھی، لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ اس کے پاس اختیار تھا مگر تکبر نہیں تھا۔ وہ اللہ سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اپنی کوتاہیوں کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو معمولی سی طاقت، معمولی سا عہدہ یا تھوڑی سی دولت ہمیں بدل دیتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے جتنا اوپر جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ جھک جاتے ہیں۔ اصل عزت عہدے میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے۔ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کے خوف میں ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔